ہر اس مرد کے لیے ایک خوفناک پیغام ہے جو ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرد کے لیے کیا وعید سنائی ہے جو 2 بیویاں رکھے مگر ان کے درمیان انصاف نہ کرے؟ ہماری پچھلی ویڈیو پر آپ کی بھرپور رائے کا شکریہ، لیکن اس ساری بحث کا نچوڑ ایک سوال پر آ کر رک گیا۔ 4 شادیوں کی اجازت کے ساتھ اللہ نے عدل کی جو شرط لگائی ہے، کیا آج کے دور میں اس پر پورا اترنا ممکن ہے؟ آج ہم صرف اجازت کی بات نہیں کریں گے، آج ہم بات کریں گے عزیمت کی، وہ شرط جسے پورا نہ کرنے پر قرآن کا حکم واضح ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی عورت پر اکتفا کرو۔ آج کی ویڈیو میں ہم عدل کے 3 اہم ستون دیکھیں گے اور وہ کون سی عام غلطیاں ہیں جو مرد حضرات کرتے ہیں اور جو انہیں آخرت میں رسوا کر سکتی ہیں۔ اگر آپ میں عدل کی ہمت نہیں ہے تو یہ ویڈیو آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے۔ السلام علیکم، ہماری پچھلی ویڈیو پر آپ کی بھرپور رائے کا شکریہ، لیکن اس ساری بحث کا نچوڑ ایک سوال پر آ کر رک گیا۔ 4 شادیوں کی اجازت کے ساتھ اللہ نے عدل کی جو شرط لگائی ہے، کیا آج کے دور میں اس پر پورا اترنا ممکن ہے؟ تو گائز، آج ہم اپنی ویڈیو میں وہ غلطیاں دیکھیں گے جو عام طور پر مرد حضرات کرتے ہیں اور جو انہیں آخرت میں رسوا کر سکتی ہیں۔ عدل صرف پیار و محبت کا نام نہیں، یہ ایک وسیع ذمہ داری ہے۔ عدل دراصل 3 بڑے ستونوں پر کھڑا ہے۔ اس میں مال، رہائش اور وقت کی تقسیم شامل ہے۔ تمام بیویوں کے لیے تقریباً ایک جیسی ہی رہائش ہو، ایک جیسے ہی اخراجات ہوں اور ان کے پاس گزارے جانے والے وقت میں بھی برابری لازم ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بیوی کے پاس باری باری رات گزارتے اور فرماتے، اے اللہ، یہ تقسیم میرے اختیار میں ہے۔ جو چیز میرے اختیار میں نہیں ہے، یعنی کہ دل کا ملان، اس میں مجھے ملامت نہ کرنا۔ یہ دیکھیں، یہ کتنی بڑی مثال ہے۔ ظاہر بات ہے، دل پر کسی کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کس کو پسند کرتا ہے اور کس کو ناپسند۔ یہ تو بالکل ایک بے اختیاری چیز ہے، لیکن جو ہمارے اختیار میں ہے یا ہمارے نبی کے اختیار میں تھا تو وہ انہوں نے اختیار کیا، یعنی کہ برابری کی۔ اس کا دوسرا ستون ہے، اس میں ہر بیوی کو اس کے مکمل شرعی حقوق دینا شامل ہے، یعنی کہ اسے عزت دینا، اس کے مسائل حل کرنا اور اس کے خاندان کے معاملات میں اس کی رائے کو اہمیت دینا۔ اسے نظر انداز کرنا عدل کے خلاف ہے، یعنی کہ بعض معاملات میں جب دوسری شادی کرتا ہے مرد تو وہ اپنی پہلی بیوی کی رائے کو اہمیت ہی نہیں دیتا، بس وہ اس کو ایک طرف کر دیتا ہے۔ تو اس کے اندر بھی عدل کرنا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تیسرا ستون ہے محبت، یعنی کہ دل کا میلان انسان کے اختیار میں نہیں ہے اور اللہ اس پر انسان کو پکڑے گا بھی نہیں، لیکن محبت کا اظہار اور حسن سلوک تو آپ کے اختیار میں ہے نا۔ یہ نہیں کہ ایک بیوی سے زیادہ پیار ہو اور لیکن دوسری کے ساتھ بدسلوکی کریں، ایک کیونکہ آپ کو پسند ہے تو آپ بس اسی کے پاس ٹائم گزاریں، اسی سے اظہار کریں اور دوسری کو بالکل نظر انداز کریں، نہیں، یہ نہیں۔ شرط مہری حقارت کا اظہار کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی عدل کی خلاف ورزی ہے، اس کے اندر بھی برابری کرنی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس خطرناک انجام کی جس سے ہر مرد کو ڈرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان برابری نہ کرے تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو گرا ہوا ہوگا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ معاملہ اللہ کے ہاں کتنا سنگین ہے۔ آج کے دور میں جو لوگ بغیر عدل کے شادیاں کر لیتے ہیں وہ دراصل اپنی آخرت کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ اگر کوئی مرد ایک سے زیادہ شادیاں کرنا چاہتا ہے تو اسے یہ 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلے آتا ہے صبر، سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، جلد بازی نہ کریں۔ شادی صرف خواہش نہیں، ذمہ داری بھی ہے۔ اچھی طرح سوچیں کہ کیا آپ اس کو نبھانے کے قابل ہیں۔ دوسری بات، سچائی اور صاف گوئی، پہلی بیوی سے کوئی بات نہ چھپائیں۔ ایک تو جھوٹ اور چھپانا اعتماد کو ختم کر دیتا ہے، اعتماد ٹوٹ جائے تو رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تیسری بات، انصاف اور حدود کا خیال، ہر بیوی کو اس کا حق اور اس کی عزت دیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک کو زیادہ محبت ملے اور دوسری کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اسلام نے سب کے ساتھ برابری کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ مالی طور پر، اخلاقی طور پر یا جذباتی طور پر ان باتوں کو پورا کرنے کے قابل نہیں ہیں
تو بہتر ہے کہ آپ صرف ایک بیوی پر قناعت کریں، کیونکہ اسلام زبردستی نہیں کرتا بلکہ انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے۔ تو کیا آپ اب بھی سمجھتے ہیں کہ 4 شادیوں کی اجازت محض مرد کی خواہش ہے، یا یہ ایک بھاری شرعی ذمہ داری ہے جو صرف طاقتور اور باعمل مرد ہی اٹھا سکتا ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آج کے معاشرتی دباؤ میں عدل قائم کرنا ممکن ہے؟ نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے۔